کہ حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو جواب ہے 1 نمبر 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، تو جواب ہے 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کسی شخص یا شے یا مقام کا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم خاص۔ 46واں سوال ہے وہ اسم جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے فردن فردن استعمال ہو سکے۔ فردن فردن، اب آگے لفظ یہ الف پر 2 زبر لگے ہوئے ہیں، اس کو ہم نون پڑھ رہے ہیں، فردن فردن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہے 2 نمبر اسم عام۔ خطاب یعنی خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب وہ نام ہے جو بادشاہ یا سرکار کے دربار سے اعزازی طور پر کسی کو ملتا ہے، وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ قواعد کے اعتبار سے اس میں خاص ہوتا ہے۔ تو خطاب جو ہوتا ہے وہ خطاب بادشاہ یا کسی دربار سے ہی کسی شاعر کو یا کسی ادیب کو دیا جاتا تھا، تو اس کو خطاب کہا جاتا۔ لقب ایک وصفی نام ہے جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو، اس کو قواعد کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں خاص کہتے ہیں۔ 1 نمبر یہ جواب ہے۔ چنو کلن فخرو اچھے میاں کیا ہیں؟ تو جواب ہے اس میں خاص ہیں۔ 50واں سوال آتا ہے مولانا الطاف حسین حالی میں حالی تخلص ہے، وہ گرامر کے اعتبار سے کیا ہے، یعنی قواعد کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ تو یہ ہے اس میں خاص۔ دریاؤں پہاڑوں کے نام ہیں، اس میں خاص، یہ جواب ہے۔ جس سے کوئی خاص حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے جیسے روشنی، جلن وغیرہ، اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں کیفیت کہیں گے، یہ ہے کیفیت اس کی۔ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں، مثلا گھر، میدان ہے، یہ کیا ہے؟ جواب ہے اس میں ظرف ہے۔ محلہ، اوپر پارا، یہ لفظ ہے، اس کو قواعد کی روشنی میں ہمیں کہنا چاہیے اس میں ظرف، یہ جواب ہے۔ قصائی باڑہ، سید واڑہ، پھلواری، یہ قواعد کی روشنی میں کون سا لفظ ہیں، یعنی کون سے الفاظ ہیں؟ تو یہ ہے اس میں ظرف ہیں۔ 56واں سوال وہ اسم جو اعلیٰ اوزار کے معنوں میں آئے، مثلا چاقو، تلوار، ہتھیار، ہتھوڑا وغیرہ، کیا کہلاتے ہیں؟ تو یہ ہے اسم اعلیٰ، یعنی جو ہتھیار، تلوار، چاقو، چھری، جتنی بھی دھاردار چیزیں ہیں، بغدہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو آتی ہیں اسم اعلیٰ میں آتی ہیں۔ 57واں ہے قلم دان اسم ہے، جواب ہے اسم اعلیٰ ہے، یعنی قلم دان کیا ہے؟ وہ ہے اسم اعلیٰ۔ 58واں سوال بعض اسم ایسے ہوتے ہیں کہ صورت میں تو واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں، جیسے فوج، انجمن، قطار کہلاتے ہیں، یہ 2 نمبر اس میں جمع۔ لوازم اسم ہیں، تو یہ ہیں 2 نمبر 3 طرح کے ہیں۔ حقیقی دنیا میں جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے 2 قسمیں ہیں۔ سنسکرت میں جنس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے 3۔ بیل کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو جواب ہے گائے۔ اسی طرح کتے کا مؤنث کیا ہوگا؟ کتیا۔ تو اسی طرح یہ بیل کا مؤنث ہوگا گائے۔ غلام کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو جواب ہے باندی۔ نواب کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو 1 نمبر بیگم۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ لفظ ہیں، کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، یاد رکھیے گا، یہ ہماری جتنی بھی نماز کے نام ہیں یہ سب مؤنث ہیں۔ پہاڑوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مذکر، پہاڑ، کیونکہ پہاڑی جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہے، وہ چھوٹی پہاڑی، اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ ہیں مذکر۔ لفظ تعلیم گاہ کیا ہے؟ تو جواب ہے مؤنث۔ دوپہر ڈھل گئی ہے،
میں دوپہر گیا، دن کا خاص وقت کیا ہے؟ اس میں ہے مؤنث۔ مجھے انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئی، یہ معنی دو ساتھ ہے، جواب ہے مذکر۔ آب پانی کے معنی میں ہوتا ہے، جواب مذکر۔ یہ ٹک لگ رہے ہیں، جس پہ بھی ٹک لگ رہے ہیں وہ سوال بالکل صحیح ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کو غلط دکھائی دیتا ہے تو آپ ہمیں فوراً اس کو اصلاح کے لیے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ 71واں سوال ہے، آب صفائی یا چمک کے معنوں میں موتی کی آب، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ 72واں سوال ہے، ارض اس مکان کی ارض ہے، مذکر۔ ارض میری یہ ارض ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تال یعنی تالاب کے معنوں میں ہوتا ہے، تال جو ہوتا ہے تالاب کے معنوں میں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تال وزن موسیقی کے معنوں میں ہوتا ہے، مؤنث۔ جو موسیقی ہوتی ہے، کسی بھی نغمے میں موسیقی ہوتی ہے تو وہ مؤنث بن جاتی ہے، ویسے تال مذکر ہے۔ مثل بمعنی مانند ہوتا ہے، مذکر۔ مثل معنی کاغذات مقدمے کے ہے، یہ مؤنث ہوگا جو 2 نمبر پر ہے۔ مغرب بمعنی مقام غروب ہوگا، مذکر۔ مغرب بمعنی وقت شام ہوگا، مؤنث۔ یہ 2 نمبر لکھا ہوا ہے اور ٹک ہو رہا ہے۔ 80 سوال آ جاتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قواعد کی روشنی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جمع کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، اور کتاب واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ وہ ہوگی کتب۔ اور کتابیں بھی ہم کہتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں جب ہم لکھیں گے اس کو کتب لکھیں گے، جمع میں کتب ہی آئے گا۔ 81واں سوال، ایک سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے 2 نمبر جمع کہتے ہیں۔ جس طرح سے کہ نقصان یہ واحد ہے اور نقصانات جمع ہے، اسی طرح علم واحد ہے اور علوم جمع ہے۔ تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، ہم نے اس پر بھی ویڈیو آپ کو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے، اس کو بھی دیکھیے گا، واحد جمع دیکھیے گا، مترادف والی ویڈیو بھی دیکھیے گا، اور آپ مذکر مؤنث پہ بھی دیکھیے گا۔ مذکر مؤنث کی ہم نے تعریف بھی بتائی ہے، اس میں وہ سب آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہیں۔ لفظ والدین کیا ہے؟ یہ 4 نمبر تثنیہ، بالکل صحیح ہے۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جس میں 2 کا ہونا پایا جائے، یعنی والدین میں 2 کا ہونا ہے کہ ماں اور باپ یہ والدین ہیں، تو اسی لیے یہ تیسرا نمبر جس میں 2 کا ہونا پایا جائے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ راجا کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو جواب ہے رانی۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔